اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تزکیہ کا معنی ہے پاک و صاف کرنا، کسی چیز میں پائی جانے والی گندگی اور کھوٹ کو الگ کر کے اسے مکمل، پاکیزہ اور صاف بنانا۔ انسان کے نفس میں کئی طرح کے منفی رجحانات پائے جاتے ہیں: خود غرضی، بخل، خواہشات کی تکمیل، گناہ، جنسی لذت کا بے جا استعمال، دھوکہ دہی، جھوٹ۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ نفس کو ان منفی رجحانات سے پاک کر لینا اور صرف مثبت اور نفس کو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے کاموں میں لگا لینا۔ جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نافرمانی کی بجائے اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ جھوٹ کی جگہ صداقت، خود غرضی کی بجائے ایثار و خدمت، بغض کی بجائے محبت، غرور تکبر کی بجائے تواضع، بہرہ روی کی بجائے حیا انسان کا طرز عمل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی میں فرق و امتیاز کرنے کی صلاحیت و ملکہ پیدا کر دیا ہے۔ اسے خیر و شر، نیکی اور بدی کے بارے میں بتلا بھی دیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اب اسے خود ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا اور اپنی زندگی کا طریقہ بنانا ہے۔ اگر نفس کا پاک ہو، یعنی گناہ اور برائی کی طرف میلان نہ ہو، تو انسان اچھا سوچے گا، اچھے اعمال اختیار کرے گا، اس کی طبیعت میں خیر کی طرف میلان ہوگا، نیکی سے محبت ہوگی اور برائی سے نفرت ہوگی۔ اس لیے نیکی کی راہ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا نفس گھٹیا سوچ سے پاک ہو، گناہوں کی طرف میلان یعنی جھکاؤ نہ ہو۔ اگر نفس کا تزکیہ ہو جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برتن صاف ستھرا بنا دیا جائے۔ اگر برتن گندا ہے تو اس میں جو چیز بھی ڈالیں گے، خواہ وہ چیز کس قدر قیمتی اور پاکیزہ ہو، اس گندگی کی وجہ سے گندی اور ناپسندیدہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اصلاح کے لیے نفس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ غیر پاکیزہ نفس میں اچھی سے اچھی بات بھی مثبت اثرات مرتب نہیں کر سکتی۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کو گناہوں یعنی فجور سے پاک کرے، اسے ابھار کر تقویٰ کی بلندی تک لے جائے، نفس میں بھلائی کو نشو و نما دے، وہ شخص فلاح پائے گا۔ وہ شخص جو اپنے نفس کے اندر پائی جانے والی نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشو و نما دینے کی بجائے ان کو دبا دے، اس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے، فجور کو نفس پر غالب کر دے کہ تقویٰ دب جائے، وہ شخص خسارے میں ہے۔ قرآن مجید سورہ شمس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ پھر فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے رب کو پاک کیا اور اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بنیادی فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ نفس کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں فرمایا، یقیناً اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا اور انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو ان پر آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے۔ آپ کے انہی اوصاف کا ذکر سورہ بقرہ میں، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ مزمل کے آغاز میں تزکیہ نفس کے بارے میں طریقہ کار کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک حصہ میں عبادت کیا کریں۔ راتوں کو نیند سے بیدار ہو کر رات کے آخری حصہ میں عبادت کرنا نفس پر قابو پانے کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خصوصاً نیند جیسی فطری ضرورت کو دبا کر عبادت کرنا نفس کو زیر کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ جن جنگلی جانوروں کو سدھارنا ہوتا ہے انہیں رات کو بار بار نیند سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس طرح بیدار کرنے سے ان کی سرکشی ختم ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے زیر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی انسان کے نفس کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ سورہ مزمل میں فرمایا، رات کو اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ کر دے۔ تو ہی بہتر ہستی ہے جو اسے پاکیزہ کر سکتی ہے، تو ہی میرے نفس کا سرپرست اور مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کیا، لیکن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، ان کے رویے سے آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ اس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكَّى، یہ شخص اگر پاکیزگی اختیار نہیں کرتا تو اس میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ عبادات تزکیہ نفس کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ انسان کے تزکیہ نفس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں فرمایا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقات لے کر ان کے نفوس کو بخل کے مرض سے پاک کریں اور ان کے باقی مالوں کو بھی پاک کریں۔ تمام عبادات تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ روزہ میں جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے نفس کی خواہشات دب جاتی ہیں۔ نفس کی وہ خواہشات جن میں حیوانی خاصیت پائی جاتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بہت سی حلال اور پسندیدہ چیزوں کے استعمال سے رک کر اس کو نفس پر قابو پانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ گھر بار کو چھوڑ کر اعتکاف کے لیے بیٹھنے والے کا بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ نماز بھی تزکیہ نفس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس دوران انسان کے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، انسان پر لطافت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، نماز پڑھ کر اسے مزید نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حج سے بھی یہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اسلام میں تزکیہ نفس کے حصول کے لیے ایسی ریاضتیں اور چلہ کشی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشکل قسم کی عبادتوں میں مشغول کر جائے، جن میں مشقت اور جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہو۔ تزکیہ نفس کے لیے جو ضابطہ دیا گیا ہے اس میں دنیا اور دنیاوی ذمہ داریوں اور دنیا کی نعمتوں سے قطع تعلق ہو کر رہبانیت کی زندگی اختیار کرنے کا تصور نہیں ہے۔ بعض دیگر مذاہب مثلاً ہندو مت، بدھ مت وغیرہ میں یہ تعلیم ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں اللہ کی رضا اور تزکیہ نفس کے حصول میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ بھرپور زندگی گزارتے ہوئے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان نعمتوں میں اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ اسلام میں دنیاوی نعمتیں استعمال کرنے اور اللہ کو ہر لحظہ یاد کرنے کا تصور ہے۔
قرآن نے اس رجحان کو ناپسند کیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں خوش فہمی میں ہو، مثلاً ہو جائے اور اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے وہ پاک باز ہے۔ پاکیزہ تو وہ ہے جسے اللہ پاک کرے۔ سورہ نجم میں بھی فرمایا گیا کہ محض نیک اعمال کر کے کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں پاک باز ہوں، حالانکہ پاک باز وہی ہے جسے اللہ پاک کرے۔